کہانی کا خلاصہ جل بلاس کی داستان کا آغاز اس کے خاندان اور ابتدائی پرورش سے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ایک معمولی مگر ایماندار خاندان سے تھا جو سندی لانا کے قصبے میں مقیم تھا۔ اس کا باپ اگرچہ کسی اعلیٰ مقام پر فائز نہ تھا لیکن عزت و شرافت کے اصولوں پر کاربند تھا۔ جل بلاس نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی اور بچپن ہی سے ذہانت حاضر جوابی اور دنیا کو سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ جب اس کی عمر مناسب ہوئی تو والدین نے فیصلہ کیا کہ اسے مزید تعلیم کے لیے اولادو روانہ کیا جائے تاکہ وہ ایک معزز پیشے کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اس سفر کو جل بلاس نے بڑی امیدوں اور جوش کے ساتھ اختیار کیا گویا زندگی کے نئے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ سفر کے دوران جب جل بلاس پیگ نافلور کے مقام کے قریب پہنچا تو اسے لٹیروں کے ایک گروہ نے گھیر لیا۔ ان چوروں نے نہ صرف اسے لوٹنے کی کوشش کی بلکہ اسے اپنے ساتھ ایک خفیہ غار میں لے گئے جہاں وہ اپنی چوری کا مال جمع کرتے تھے۔ ان کے درمیان رہ کر جل بلاس نے چالاکی اور حاضر دماغی سے کام لیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے نہایت ذہانت سے ایک منصوبہ بنایا اور اس پر کامیابی سے عمل بھی کیا۔ اس چال کے ذریعے نہ صرف وہ ان خطرناک مجرموں سے بھاگنے بلکہ ان کی چوری کی کمائی سے بچ کر نکلنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے ذہنی سفر کا ایک اہم سنگمیل ثابت ہوا جس میں اس نے دنیا کی اصل اور ننگی حقیقت کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد جل بلاس کو قسمت نے ایک نئی آزمائش میں مبتلا کر دیا جب وہ ایک معزز خاتون دونا مینسیا کی مشکلات کو دیکھتا ہے۔ اس نے دونا مینسیا کی دل سے مدد کی، تاہم وہ خود ایک غلط فہمی کے باعث گرفتار ہو گیا اور قید کی سختیوں سے دوچار ہوا۔ اس قید سے نکلنا ایک بار پھر اس کی ذہانت اور قسمت کا کمال تھا۔ قید سے رہائی کے بعد وہ برگوس پہنچا جہاں اسے ایک بار پھر دونا مینسیا سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس نیکی کا صلہ اسے تب ملا جب دونا نے اسے قیمتی تحائف دیے جن سے نہ صرف اس کی مالی مشکلات کم ہوئیں بلکہ اسے یہ احساس بھی ہوا کہ دنیا میں اچھائی کا بدلہ کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے۔ اس کے بعد جل بلاس نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا اگرچہ یہ سفر سست روی سے آگے بڑھا لیکن اب اس کے تجربات کہیں زیادہ گہرے اور سبق آموز تھے۔ جل بلاس کی زندگی کا ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب وہ باربیئر فیبرسو سے ملاقات کرتا ہے۔ فیبرسو ایک چرب زبان اور زمانہ شناس شخصیت ہے جس کے ساتھ جل بلاس کو انسانوں کی نفسیات کو سمجھنے اور فریب کاریوں سے بچنے کے چند ابتدائی سبق ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے جل بلاس کی ملاقات ایک اور اہم کردار لائسین سیدیلو سے ہوتی ہے جو ایک مذہبی عالم ہے۔ جل بلاس اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے، البتہ اس کا یہ تجربہ بہت لمبا نہیں ہوتا کیونکہ سیدیلو ایک بیماری کا شکار ہو کر انتقال کر جاتا ہے اور جل بلاس کو اس کی چھوٹی سی میراث کا وارث بنایا جاتا ہے۔ یوں اسے پہلی بار اپنی محنت کے بغیر کسی مالی فائدے کا ذائقہ ملتا ہے جو اس کے لیے حیرت اور خوشی دونوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد جل بلاس کو ڈاکٹر سانگرادو کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔ سانگرادو ایک ایسا طبیب ہے جو اپنے طریقہ علاج پر سختی سے کاربند ہے چاہے وہ کتنا ہی ناقص یا تکلیف دے کیوں نہ ہو۔ جل بلاس کو نہ صرف اس کے طبی تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ وہ مریضوں کی حالت اور ڈاکٹر کے علاج کے اثرات کو بھی قریب سے دیکھتا ہے۔ ایک موقع پر جل بلاس چالاکی سے ایک انگوٹھی ہتھیا لیتا ہے جو اس کی ذہانت اور موقع شناسی کی ایک اور مثال ہے۔ تاہم اسے جلد ہی اندازہ ہوتا ہے کہ طب کا پیشہ اس کی طبیعت سے نہیں ملتا۔ وہ اس پیشے سے پیچھا چھڑاتا ہے اور آرام سکون کی تلاش میں نئی راہ نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اپنے اگلے سفر میں جل بلاس ویلا دولید کی جانب روانہ ہوتا ہے جہاں اس کی ملاقات اپنے چند پرانے دوستوں سے ہوتی ہے۔ یہ ملاقاتیں خوش کن تو ہوتی ہیں مگر جلد ہی انہیں اپنے اپنے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ وہ دوست جو کبھی اس کے ہمراہ تھے اب اپنے خاندانوں اور معاشرتی ذمہ داریوں میں الجھ چکے ہوتے ہیں۔ یہ جدائی جل بلاس کے لیے جذباتی طور پر خاصی تکلیف دہ ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں بچھڑنا بھی ایک لازمی عمل ہے۔ کتاب سوم میں جل بلاس بالآخر میڈرڈ پہنچتا ہے جو اس دور میں طاقت اور سیاست کا مرکز تھا۔ یہاں اس کی ملاقات ایک پرانے شناسہ کیپٹن رولندو سے ہوتی ہے جو اب بھی اپنی شوخی اور بہادری کے پرانے طور طریقوں سے زندہ ہے۔ اس کے توسط سے جل بلاس کو ایک بیوہ خاتون کی خدمت میں ملازمت مل جاتی ہے۔ یہ نوکری نسبتاً مہذب ہوتی ہے اور جل بلاس کو زندگی میں پہلی بار کسی استحکام کا گمان ہونے لگتا ہے، مگر تقدیر اسے ایک جگہ رکنے نہیں دیتی۔ چند ہی دنوں میں جل بلاس کو میڈرڈ کی سماجی محفلوں میں مدعو کیا جانے لگتا ہے
جہاں وہ ادب ظرافت اور طنز کے اور سے روشناس ہوتا ہے۔ یہاں اسے ظریف بننے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، جو اس دور میں معاشرتی مقبولیت کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ وہ آداب رسوم اشرافیہ کی چالاکیاں اور باتوں کے لچھے بنانے جیسے ہنر سیکھتا ہے۔ انہی دنوں وہ اداکاری کا بھی ایک مختصر تجربہ حاصل کرتا ہے، لیکن یہ میدان بھی اسے اپنے مزاج سے ہم آہنگ محسوس نہیں ہوتا۔ نئے ماحول، بدلتے لوگوں اور مسلسل نوکریوں کی تبدیلیوں کے باعث جل بلاس ایک اندرونی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار خود سے سوال کرتا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے، اور کیا وہ محض حالات کے دھارے میں بہتا جا رہا ہے یا شعوری طور پر زندگی کے فیصلے کر رہا ہے۔ کتاب چہارم کا آغاز اس لمحے سے ہوتا ہے جب جل بلاس نے اداکاری کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اگرچہ اداکاروں کے ساتھ اس کا وقت رنگین اور سبق آموز تھا، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا اس کی روحانی اور فکری شخصیت سے میل نہیں کھاتی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک نہایت دلکش اور ذہین خاتون اورورا گوجن سے ہوتی ہے، جو اپنی خوبصورتی اور دانائی سے جل بلاس کو بے حد متاثر کرتی ہے۔ وہ کچھ وقت اس کے ہمراہ گزارتا ہے اور پھر دونوں کا سفر سلیماناگا کی جانب ہوتا ہے۔ اس نئے شہر میں جل بلاس کو زندگی کے مختلف رنگ اور معاشرتی فرق صاف دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کہاں کہاں اور کس طرح اپنی حالت بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اور بعض اوقات فریب یا خود فریبی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سلیماناگا میں قیام کے دوران جل بلاس کو ایک اور موقع ملتا ہے جب وہ ڈان گونزالس پاشیکو کی خدمت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ صاحب ایک باوقار اور نسبتاً سنجیدہ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، جن کے ذریعے جل بلاس کو ایک مہذب اور باقاعدہ زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تجربہ بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، کیونکہ وہ جلد ہی ایک خوش گفتار اور دلکش خاتون ماریونیس دی شاویز کی محفل کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ مجلس ظرافت، رومان اور نخوت کا ایک پیچیدہ امتزاج ہوتی ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کو اپنے الفاظ سے زیر کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ جل بلاس اس محفل سے کچھ حد تک متاثر تو ہوتا ہے، لیکن جلد ہی اس ماحول سے بیزار ہو جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا بھی سطحی میلانات اور وقتی دلچسپیوں کا شکار ہے، چنانچہ وہ اس سے بھی علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ کتاب پنجم اور ششم میں جل بلاس ایک نئی راہ اختیار کرتا ہے۔ ایک دن وہ جنگل کے بیچ ایک تنہا اور بکھرے ہوئے کردار ڈان رافیل سے ملتا ہے، جو اپنی گم گشتہ زندگی کی کہانی سناتا ہے۔ اس داستان میں انسانی فریب، ناکام عشق اور دنیا سے مایوسی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ جل بلاس نہ صرف اس قصے سے عبرت حاصل کرتا ہے، بلکہ ڈان رافیل کی تنہائی اور کرب کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اسی اثنا میں جل بلاس کو ایک چھوٹے گروہ کے ساتھ وقتی طور پر وابستہ ہونے کا موقع ملتا ہے، جو حالات کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں اسے اپنے پرانے دوست ڈان الفونسو کی رفاقت بھی نصیب ہوتی ہے، جو پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور تحمل مزاج شخصیت میں ڈھل چکا ہوتا ہے۔ ان دونوں کی یہ رفاقت مختصر مگر نہایت پراثر اور خالص ہوتی ہے، جس میں دوستی، تجربے اور انسان دوستی کا جذبہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ کتاب ہفتم میں جل بلاس ایک نئی جذباتی اور ذاتی کیفیت میں داخل ہوتا ہے جب وہ ایک خوبصورت اور پراسرار عورت لارین زازیفورن سے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت ایک طرف تو اسے نئی خوشی اور جذباتی سکون مہیا کرتی ہے، اور دوسری طرف وہ ایک نئے طرز زندگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں گریناڈا میں رہائش اختیار کرتے ہیں، جہاں زندگی کی رفتار نسبتاً دھیمی اور پرسکون ہوتی ہے۔ یہاں جل بلاس کو پہلی بار ایک منظم ملازمت کا موقع ملتا ہے، جب وہ ایک تعلیمی ادارے میں محتمم کی حیثیت سے کام کرنے لگتا ہے۔ یہ ملازمت اس کے لیے ایک نئی ذمہ داری، معاشرتی وقار اور فکری اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے۔ مگر اس طرز زندگی کے باوجود جل بلاس کے اندر کا جستجو کرنے والا انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ بھی شاید ایک عارضی پڑاؤ ہے، نہ کہ اس کی زندگی کا حتمی مقام۔ جل بلاس اب محض ایک سادہ نوجوان نہیں، بلکہ ایک ایسا انسان بن چکا ہے جو زندگی کے مختلف چہروں کو پہچاننے کے قابل ہو گیا ہے۔ کتاب ہشتم میں جل بلاس ایک نئے باوقار اور سنجیدہ کردار میں سامنے آتا ہے۔ اب وہ محض حادثات کا شکار یا سادہ لو نوجوان نہیں رہا، بلکہ موقع شناس اور مفاد پرست فرد بن چکا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنی محدود خدمات انجام دینے کے بعد وہ ایک ایسے شخص کے ذریعے بار سے پہنچتا ہے جو اس کے لیے ضروری دستاویزات تیار کرتا ہے۔ یہ دستاویزات اسے ایک نیا مقام دلواتی ہیں، اور یوں جل بلاس کی ترقی کا سفر تیز ہو جاتا ہے۔
قسمت اس پر مہربان ہوتی ہے اور جلد ہی وہ ڈیوک آف لورما جیسے باثر درباری شخصیت کا سیکریٹری بن جاتا ہے۔ یہ عہدہ اسے شاہی دربار کے قریب لے آتا ہے، جہاں اقتدار کی چالاکیاں، چاپلوسی اور سیاسی جوڑ توڑ کا ماحول غالب ہوتا ہے۔ جل بلاس اپنے حریفوں اور درباری سازشوں کے بیچ بڑی مہارت سے اپنی جگہ بناتا ہے۔ اب وہ نہ صرف درباری زبان و بیان میں مہارت رکھتا ہے، بلکہ طاقت کے مراکز میں اپنی موجودگی کا سلیقے سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ کتاب نہم میں جل بلاس کے سامنے ایک نیا موقع آتا ہے، ذاتی خوشی اور رشتوں کی تشکیل۔ وہ شادی کا منصوبہ بناتا ہے اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے، لیکن حالات ایک بار پھر کروٹ لیتے ہیں اور وہ سے گویا میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ گرفتاری سیاسی سازشوں یا ماضی کی دشمنیوں کا نتیجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے جل بلاس کو ایک بار پھر تنہائی، قید اور آزمائش کے احساسات سے گزرنا پڑتا ہے۔ قید کے دوران وہ خود کو، اپنی زندگی اور مستقبل کو نئے طور سے جانچنے لگتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس قید سے رہائی کے بعد اس کی ملاقات ایک پرانے مخلص دوست اس کی سے دوبارہ ہوتی ہے، جو ایک بار پھر اس کی زندگی میں امید اور ہم راہی کا کردار ادا کرتا ہے۔ دونوں مل کر میڈرڈ واپس آ جاتے ہیں، جہاں جل بلاس کو نہ صرف اپنی سماجی حیثیت بحال کرنی ہے، بلکہ سیاسی منظرنامے میں بھی خود کو دوبارہ مؤثر انداز میں منوانا ہے۔ کتاب دہم میں جل بلاس کو اپنے جذبات اور خاندانی تعلقات کے ایک نئے مرحلے کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ آستوریاس اور ویلنشیا کی جانب سفر کرتا ہے، لیکن اس دوران اسے اپنے والد کے انتقال کی خبر مل جاتی ہے۔ یہ لمحہ اس کے لیے نہایت کبناک اور جذباتی ہوتا ہے، کیونکہ باپ بیٹے کا رشتہ ایک جذباتی بنیاد فراہم کرتا ہے جسے محرومی جل بلاس کو گہرے غم میں مبتلا کرتی ہے۔ اس صدمے کے ساتھ ساتھ اسے محبت کی ایک نئی لہر بھی اپنی جانب کھینچتی ہے، جب وہ ایک حساس، نازک اور خوبصورت لڑکی اینٹونیا سے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اینٹونیا سے اس کا رشتہ پہلی عورتوں کی نسبت مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ عشق نہ صرف جسمانی کشش پر مبنی ہے، بلکہ جذباتی ہم آہنگی اور ذہنی قربت سے لبریز ہے۔ اس مرحلے پر جل بلاس ایک مکمل انسان کے طور پر سامنے آتا ہے، جو طاقت کو سمجھتا ہے، محبت کی قدر جانتا ہے اور کھو دینے کا دکھ سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کتاب 11 میں جل بلاس کی شخصیت میں سنجیدگی اور احتیاط مزید گہرائی اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اب محض درباری سیاست کا تماشائی نہیں، بلکہ ایک فعال کردار بن جاتا ہے۔ مذہبی اور سیاسی معاملات میں اس کی مداخلت گہری ہو جاتی ہے، اور وہ شاہی دربار میں ایک با اثر شخصیت کے طور پر پہچانا جانے لگتا ہے۔ جل بلاس کو اب نہ صرف بادشاہت کے مزاج کا اندازہ ہے، بلکہ مذہبی طبقے کی چالاکیوں اور مفادات کی پرتیں بھی اس پر عیاں ہو چکی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح مذہب سیاست کے ہاتھ میں ایک آلہ بن چکا ہے، اور کس طرح عوام الناس اس گٹھ جوڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سیاسی بصیرت کے باوجود جل بلاس اس دنیا سے تھکنے لگتا ہے۔ اس کا دل اقتدار کی کھوکھلی چمک دمک سے بھر جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ زندگی کی اصل معنویت اندرونی سکون اور سادگی میں ہے، نہ کہ اقتدار، چالاکی اور دربار کی مسکراہٹوں میں۔ چنانچہ وہ شعوری طور پر زندگی سے ریٹائرمنٹ کی جانب قدم بڑھاتا ہے۔ وہ دربار سے کنارہ کر کے ایک پرسکون، نجی اور باوقار زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ریٹائرمنٹ محض جسمانی طور پر آرام کا وقفہ نہیں، بلکہ ذہنی اور روحانی بھی ہے، ایک ایسا وقفہ جس میں وہ خود کو دریافت کرنا چاہتا ہے۔ 12ویں کتاب میں جل بلاس کی زندگی اپنے آخری اور پرسکون مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اب وہ جذباتی طور پر متوازن، سماجی طور پر باوقار اور ذہنی طور پر مطمئن انسان ہے۔ جب اس کی ملاقات دوروتھیا سے ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی میں ایک نئی اور نرم روشنی کا داخلہ محسوس کرتا ہے۔ دوروتھیا ایک باوقار، نیک سیرت اور بردبار خاتون ہے، جس سے جل بلاس محبت کرتا ہے اور پھر شادی کے بندھن میں بندھ جاتا ہے۔ یہ شادی محض سماجی ادارہ نہیں، بلکہ اس کے لیے جذباتی تسکین، رفاقت اور دل کی گہرائیوں سے بندھا ہوا فیصلہ ہے۔ دونوں مل کر ایک خاندان کی تشکیل کرتے ہیں، جہاں محبت، سکون اور سادگی کے عناصر غالب ہوتے ہیں۔ اب جل بلاس کے گرد نہ تو سیاسی سازشوں کا شور ہے، نہ ہی درباری ریاکاری کا جال۔ اس کے بجائے وہ ایک باوقار گوشہ نشین کے طور پر زندگی گزارتا ہے، جو اپنے تجربات سے نہ صرف خود سیکھ چکا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناول کا اختتام جل بلاس کی دانشمندانہ تبدیلی پر ہوتا ہے۔ تمام تر سفر فریب، کامیابیوں اور ناکامیوں کے بعد جل بلاس اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ شہرت، دولت اور درباری چالاکیاں عارضی ہیں،
اور حقیقی سکون سادہ اور پرسکون زندگی میں ہے۔ وہ دربار کی ملازمت چھوڑ دیتا ہے، شادی کر کے ایک دیہی علاقے میں بس جاتا ہے اور بقیہ زندگی علم، سکون اور خود احتسابی کے ساتھ گزارتا ہے۔ یوں ناول اس پیغام پر ختم ہوتا ہے کہ تجربہ، مشاہدہ اور خود شناسی ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔